الرحيم. عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. سنن ترمذی میں حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تاجر قیامت کے دن گناہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرا، جس نے نیکی کی اور جس نے سچ بولا۔ ایک سوال ہے کہ دنیا میں اسلام نے لوگوں کے دلوں میں اثر کیوں ڈالا؟ اسلام نے لوگوں کے دل پہ اثر کیوں ڈالا؟ لوگ اسلام کی کس بات سے متاثر ہو کر خوشی سے اسلام قبول کرنے لگے؟ تو اس کا جواب مختلف لوگوں نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے مختلف دیا۔ کچھ نے کہا کہ اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اسلام نے لوگوں کے دلوں پہ جو اثر کیا ہے وہ اپنے عقائد کی وجہ سے کیا ہے، کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے، باقی عقیدے ایسے نہیں ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اسلام لوگوں کے دلوں پہ جو اثر کرتا ہے وہ اپنی عبادات کی وجہ سے کرتا ہے، کہ بڑی ستھری عبادات ہیں۔ دیکھیں رمضان المبارک کا روزہ ہے، صبح سے شام تک آدمی اپنے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، شہوت سے رکا رہتا ہے۔ کتنی خوبصورت عبادت ہے، نماز ہے، ابھی صبح نیند کا وقت ہے اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ کے دربار کی طرف۔ تو عبادات نے متاثر کیا لوگوں کو۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اسلام دعوت کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے لوگ متاثر ہوئے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اسلام اپنی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے، کہ اسلام کی تعلیمات بڑی صاف ستھری خوبصورت ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، جہاد کے ذریعے سے اسلام لوگوں کے دلوں میں داخل ہوا۔ ایک سوال ہے اور اس کے جوابات مختلف ہیں، اور میں کہتا ہوں ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جزوی جواب ہے، پورا جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے عقائد نے لوگوں کو متاثر کیا، عبادات نے متاثر کیا، اخلاق نے متاثر کیا، دعوت و تبلیغ نے متاثر کیا، تعلیم اور تعلم تدریس نے متاثر کیا، جہاد نے، لیکن یہ سب جزوی جواب ہیں، پورا جامع اور کلی جواب نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں پوری طرح، اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت سے لے کے آج تک، تو ہمیں دو بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں جن کی بنیاد پہ اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہوا، لوگ خوشی سے اسلام کی طرف آئے۔ ان میں سے ایک اخلاق ہے اور دوسری چیز معاملات ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ تعلیم کیا ہوئی؟ میں نے آپ کے سامنے علم کی کچھ باتیں رکھی،
ٹھیک ہے، آپ نے سنا، بڑا مزہ آیا آپ کو، لیکن آپ کے دل میں وہ تب داخل ہوں گی جب آپ میرے اخلاق کو دیکھیں گے اور آپ میرے معاملات کو دیکھیں گے۔ یہی داعی ہے، یہی مبلغ ہے جو دعوت اور تبلیغ کو لے کے نکلتا ہے، لیکن اس کی بات آدمی کے دل پہ تب داخل ہوگی جب لوگ اس کے اخلاق اور معاملات کو دیکھیں گے، ورنہ وہ بات ہوا میں چلی جائے گی، اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ آدمی کے دل کو نہیں بدل سکتی۔ جہاد ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں اگر مختصر کہوں کہ جو دینی مدارس ہیں، تعلیم اور تعلم کی جو جگہ ہیں، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کے جو مراکز ہیں، ان کے ذریعے دین محفوظ رہتا ہے، دین محفوظ رہتا ہے کہ بچوں نے قرآن مجید سینے میں محفوظ کیا، شام کو تراویح کا وقت آیا، الماریوں میں قرآن مجید کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، حافظ کوئی نہیں ہے، سینے میں موجود نہیں ہے، تو کوئی ہے جو تراویح پڑھا سکے پورے قرآن کی؟ سینے میں محفوظ ہوتا ہے تعلیم اور تعلم کے ذریعے، دین مراکز علم مدارس کے ذریعے محفوظ ہوا ہے، اور دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے پھیلا ہے، اور جہاد کے ذریعے نافذ ہوا ہے۔ کوئی آدمی نہیں مانتا، اچھا تمہارا باپ بھی مانے گا، کیسے نہیں مانو گے؟ یہ مزاج تبلیغ میں نہیں ہے، یہ مزاج مدرسے میں نہیں ہے، لیکن جہاں جہاد ہے تو وہاں دیکھ لیجیے، وہاں کوئی کہتا ہے میں ایسے کروں گا، اچھا کر کے دکھاؤ تم، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اچھا نہ پڑھ کے دکھاؤ تم، دیکھا نا آپ نے پڑوس میں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی سختی ہے، نہیں، اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی چھوٹا سا گھر ہے، ملک نہیں ہے، 4-5 لوگ ہیں، ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کوڑا لٹکا ہوا ہونا چاہیے، جب اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ سارے نماز پڑھیں گے الحمدللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ماریں، ہونا چاہیے جس کا ایک خوف ہو، اور جہاں یہ چیز نہیں ہوتی تو وہاں پھر آپ دکھا کے ترغیب کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے آپ پھر نماز پڑھوا کے دیکھ لیجیے۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو اثر کرتا ہے دل پر۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن کسی مخاطب اور سامنے والے آدمی کے دل کے اندر یہ بات اثر تب کرے گی جب اخلاق اور نمبر 2 معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہی تاجر ہے جو معاملات میں مشغول رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، اس سے چیزیں لیتے ہیں، یہ بیچتا ہے، پھر یہ لوگوں سے لیتا ہے، کبھی یہ قرض دیتا ہے، کبھی نقد دیا، کبھی معاف کرنا پڑا، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تاجر قیامت کے دن گناہگار اٹھایا جائے گا۔ ہاں، وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتا رہا تجارت میں، اور جس نے نیکی اختیار کی، اور جس نے سچ بولا، یہ شخص ہے جو تاجر ہو کر کہاں ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصدیقین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے یہ انبیاء کرام کی صفوں میں ہوگا، یہ شہداء اور صالحین کی ان کی صفوں میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک ہی تاجر ہے، صفات بدلی تو کہاں سے کہاں چلا گیا، اور اگر اس میں صفات کم ہوئی تو پھر فاجر گناہگار ہو کس پیش ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں، 30 پارے ہیں، اور قرآن مجید کی سب سے لمبی جو آیت ہے، سب سے جو بڑی آیت ہے، وہ آیت نہ عقائد کی ہے، نہ عبادات کی ہے، نہ وہ معاشرت کی ہے، نہ ہی کسی اور، وہ ایک ہی چیز کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں معاملات۔ یہ سورہ بقرہ کی ہے، آیت 282 ہے، پڑھ لیجئے ذرا، شروع سے آخر تک اس میں معاملات ہیں، آیت مداینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی میں، آپ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا،
آپ کو کہا گیا کہ جی آپ جنازہ پڑھا دیجئے، آپ علیہ السلام نے پہلا سوال کیا حل علیہ دین، کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ قالوا لا، نہیں اس کے ذمے قرض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حل ترک شیئا، کیا اس نے اپنے پیچھے کچھ وراثت میں ترکے میں چھوڑا ہے؟ بتایا گیا کہ جی ہاں۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا۔ ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر قرض ہے؟ جی حضرت اس پر 2 درہم قرض ہے۔ کتنا؟ 2 درہم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو علی صاحبکم، جاؤ تم اپنے ساتھی کا نماز جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ 2 درہم میں نہیں پڑھاتا، تم پڑھاؤ۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول میں ضمانت لیتا ہوں اس کے 2 درہم میں ادا کروں گا، میں دیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دو گے؟ ہاں۔ نماز جنازہ پڑھا دیا، بات ختم نہیں ہوئی، جنازہ پڑھا دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، صحابی کو یاد آیا حضرت ابو قتادہ کو میں نے ذمہ داری لی تھی، قرض ابھی تک ادا نہیں کیا، پھر ادا کیا 2 دن کے بعد آ کے آپ علیہ السلام کو بتایا اب میں نے ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارا ساتھی جہنم کے عذاب سے بچا ہے، اب اس کی خلاصی ہوئی ہے، اب اس کی گردن چھوٹی ہے۔ آپ کی نمازیں، میری نمازیں، میری واعظ و نصیحت مؤثر تب ہوگی جب ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا تھا جنازہ جس کا لایا گیا یہ نمازیں کتنی چھوڑی، ہم اس بات کے قائل نہیں، یہ بات نہ سمجھیے۔ آپ لوگ بعض دفعہ خود بھی مسئلے سمجھتے ہو نا، کیا ان کا کہہ دیا کہ بھائی نماز کی تو بات ہی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ علیہ السلام نے جو سوال کیا وہ معاملات کے متعلق ہے۔ اس کے معاملات کیسے ہیں؟ اب سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھ کے دیکھیے، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی بستی کے باہر موجود ہیں اور وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے حملہ کرنا ہے۔ اس میں ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا، وہ وہاں گزرا، بکریاں چراتے چراتے آیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑاؤ ہے، کون لوگ ہیں یہ مدینہ منورہ سے ہم آئے ہیں۔ اچھا وہاں جو ایک شخص ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، جی ہاں وہی ہمارے ہاں تشریف فرمائے۔ ایک چھپر تھا، اس چھپرے کے نیچے آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یہ شخص آیا سیاہ فام بکریاں چرانے والا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہ اگر میں آپ کی دعوت کو قبول کروں تو آپ کیا معاملہ کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے۔ تو یہ غلام تھا، بکریاں چرانے والا تھا، اس نے ایک دم جب یہ جملہ سنا محبت کا، سینے سے لگائیں گے، بھائی بنائیں گے، یہ بات پہلی مرتبہ اس کے کانوں نے سنی تھی۔ اس نے کہا میں اور سینے سے لگانا اور بھائی بنانا، میں تو غلام آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم اس بات کی شہادت تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو ہم تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے، تمہارے ساتھ اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اب میرے لیے کوئی حکم ہو؟ آپ نے فرمایا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ سمجھیے بات، بکریاں کس کی ہیں؟ کہا میں غلام ہوں، یہ تو میرے آقا کی ہیں، مالک کی ہیں، جو خیبر کا ایک یہودی ہے۔ اب اس یہودی کے خلاف اور ان پورے یہودیوں کے خلاف جہاد کا سفر ہوا ہے، ابھی ان سے لڑائی ہونی ہے، حالت جنگ میں ہے، لیکن اس دشمن کی جس کے ساتھ جنگ ہونے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں اس کی بکریاں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکریاں اس کے حوالے کر کے آؤ، بکریاں اس کو دے کے آؤ۔ کہا جی میں جاؤں گا تو وہ مجھے آنے نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں ان کے محلات اور ان قلعوں تک بکریاں لے جاؤ اور ان کو پھر اس طرف ہانگ کے واپس آ جاؤ، مٹی اٹھاؤ اور یوں پھینک دو، بکریاں چلی جائیں گی، تم واپس آ جاؤ۔ معاملات ایسے ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ یہودی ہیں اور ہم ان کے ساتھ لڑائی کرنے آئے ہیں تو ان کی بکریاں ہیں بھائی آنے دو۔
دشمن کا مال ہے؟ نہیں، معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ رقم ہوگی اور قیامت کی صبح تک رقم ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کا پیغمبر کیسے تھا، لوگوں کی بکریاں ہڑپ کی۔ نہیں نہیں نہیں، بکریاں دے کے آؤ، دیکھیں گے بعد میں غنیمت کے طور پر ہمارے ہی ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ شخص گیا، لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی، خیبر کے قلعے ایک ایک کر کے فتح ہوئے، اور یہ شخص شہید ہو گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا ایک ہجوم کھڑا ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کیوں جمع ہو یہاں پر، کہ یہ ایک شخص ہے، ہم اسے نہیں جانتے، یہودیوں نے اپنے لوگ اٹھا لیے، اپنے زخمی بھی اٹھا لیے، یہ ایک پڑا ہوا ہے، ہم اسے نہیں جانتے کہ کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ہاں یہ تو زمین کا وہ خوش نصیب آدمی ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن ایمان لانے کے بعد بکریاں واپس کر کے جہاد میں شامل ہوا، شہید ہوا۔ یہ بات آپ نے کی، اور ایک دم آپ علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر دیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، جب چہرہ پھیرا صحابہ نے عرض کی کہ آپ نے ایسا کیوں؟ کہ فرمایا اس کو اٹھانے کے لیے فرشتے آئے ہیں، اور ایک حور عین اس کا استقبال جنت سے کرنے آئی ہے، میں نے اسے دیکھا، اس لیے میں نے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ کبھی ایسا بھی تھا ہماری عدالتوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، اور ایک مقابلے میں یہودی تھا، معاملہ ایک زرہ کا تھا کہ یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا کہ یہ آپ کی نہیں ہے، امیر المومنین ہے، خلافت ان کی ہے، خلیفہ وہ ہیں، حکومت ان کی ہے، لیکن حضرت اپنی شکایت لے کر قاضی صاحب کے پاس گئے۔ قاضی صحابی نہیں تھا، تابعی تھا، حضرت شریح، ان کی عدالت میں قضیہ پیش کیا کہ حضرت یہ اس یہودی کے پاس زرہ میری ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ سچ تھا یا نہیں تھا؟ کیا کوئی صحابی ایسا کر سکتا ہے غلط دعویٰ؟ نہیں۔ حضرت شریح نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہو؟ یہودی سے پوچھا، اس نے انکار کیا۔ حضرت آپ کے پاس گواہ ہو؟ شریعت کہتی ہے جو دعویٰ کرنے والا ہو اس کے پاس 2 گواہ ہونے چاہیے۔ حضرت نے فرمایا ہاں 2 گواہ لے کر آئے، ایک اپنا بیٹا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور ایک تھا اپنا غلام قمبر، یہ 2 کو لے کر آئے۔ قاضی نے کہا حضرت بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، بیٹا تو وہی کہے گا نا جو باپ کہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حسن جیسا گواہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں، پھر حضرت علی جیسا آدمی مدعی ہو جھوٹ کہہ سکتا ہے، وہ بھی ایک زرہ کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ اسلام نے جو طریقہ بتایا، قاضی نے ظاہری طور پر گواہی ناقص دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ ہماری تاریخ یہ تھی۔ آج تو ہم اپنی قومیت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ ایک پٹھان کی لڑائی ہو گئی پنجابی کے ساتھ، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوکھ دے کون ہے، یہ پٹھان ہے، اچھا بس یہ تو پھر اپنا آدمی ہے، تو دوسرے کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی اس کے مقابلے میں پنجاب میں کوئی اگر ہمارا پٹھان آ گیا تو انہوں نے دیکھا اچھا اس کے مقابلے میں پٹھان کی بات ہے، سننی ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں۔ آپ کی عدالت جو ہے، آپ کی ضمیر کی عدالت، آپ کتنا انصاف کرنے والے۔ معاملات ایسے ہونے چاہیے۔ خلاف فیصلہ گیا، بات زرہ کی نہیں تھی، جب خلاف فیصلہ گیا قاضی کی زبان سے نکلا امیر المومنین، امیر المومنین نہ کہو، نہ کہو امیر المومنین، علی کہہ کے پکارو، اس لیے کہ میں اس وقت مدعی کی حیثیت سے ہوں، خلیفہ کی کرسی پر نہیں ہوں میں، یہ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ قاضی نے کہا آپ کے خلاف میں فیصلہ صادر کرتا ہوں، آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا، اس لیے یہ ذرا اس یہودی کی ہے۔ یہ بات ادھر زبان سے نکلی قاضی کی، ادھر سے اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ جس پیغمبر کے غلاموں کا غلام قاضی کی سیٹ پہ بیٹھ کے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے، اس دین سے اس کائنات میں کوئی سچا دین ہو ہی نہیں سکتا۔
نمازیں ایک طرف ہیں، معاملات انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر 56 اسلامی ممالک ہیں، جن میں سب سے بڑی تعداد انڈونیشیا کے اندر ہے۔ تعداد کے اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آبادی والا ملک انڈونیشیا ہے۔ آپ ذرا تاریخ دیکھیے کہ انڈونیشیا میں اسلام آیا تو کیسے آیا۔ نہ وہاں کوئی تعلیمی مرکز قائم ہوا، کوئی مدرسہ نہیں قائم ہوا وہاں پر، نہ کوئی وہاں جہاد ہوا، کوئی تلوار نہیں اٹھی، اور نہ ہی وہاں کوئی تبلیغ ہوئی ہے۔ پھر کیسے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑی آبادی والا اور ایک معصوم قسم کے بیچارے، شریف قسم کے، کبھی آپ نے حج اور عمرے کے دوران دیکھے بالکل خاموش سے، جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کو لے کے جا رہی ہے، اس طریقے سے چپکے سے اپنا جا رہے ہیں، نہ کسی کو دھکا دیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بڑا غور سے دیکھا، پاکستانیوں سے لے کے ہندوستانیوں تک ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں وہاں جانے کے لیے۔ نہیں دیکھا تو دو قوموں کو میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک ترک قوم کو اور دوسرے نمبر پر انڈونیشینز کو میں نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے دھکے دیے کسی کو، خاموشی سے جا رہے ہیں۔ بیچارے خود ڈر رہے ہیں کہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک، کیسے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ یہ عرب تاجر گئے، ان کی تجارت اور ان کے معاملات اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اور ان کے کردار سے متاثر ہو کر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اس بات کا اعتراف ایک برطانوی صحافی نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، ایک مصنف نے، محقق نے کیا ہے۔ اسلام کے اور مسلمانوں کے معاملات نے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ دی ہے۔ بعض دفعہ ہمارا ایک شخص تہجد گزار بھی ہوتا ہے اور وہ بہت ہی نیک اور صالح بھی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ سجدوں کی وجہ سے، کثرت سجدہ کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ محراب بنا ہوتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن معاملات کا اتنا کھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم خود محسوس کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری آج امت مسلمہ کی ضرورت یہ ہے، مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ یہ چلیں، ان کو دیکھ کر آدمی سمجھے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ بولیں تو ان کی منہ سے جیسے موتی گر رہے ہوں، اور یہ اگر ہاتھ کا اشارہ کریں تو ان کے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ لوگ اٹھنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ کب ہوگا؟ جب ان کے اخلاقیات ٹھیک ہوں گے، معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو درست فرمائے، اللہ تعالی ہماری تجارتوں کو درست فرمائے۔ کل قیامت کے دن صحیح بخاری کی آخری حدیث ذکر کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عدالت میں ایک بندہ پیش کیا جائے گا، یہ تاجر ہوگا، گناہوں کے دفتروں کے دفتر بھرے ہوں گے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ فرشتوں کو کہا جائے گا دیکھو اس کی نیکی، تو وہ خود کہے گا کیا ضرورت ہے میری نیکی دیکھنے کی، نیکی کہاں ہے میرے پاس، میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، یا ویلتا چیخے گا وہ۔ اللہ فرمائیں گے عدل اور انصاف کا دن ہے، دیکھو کوئی نیکی دیکھو اس کی۔ تو اس کی نیکی کی پلڑوں میں ایمان کے بعد ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی، اور وہ نیکی کیا ہے کہ یہ تاجر تھا، لوگوں کو سودا ادھار پہ دے دیا کرتا تھا، پھر جب وقت مقرر آتا مطالبہ کرتا بھائی پیسے دے دو، اور وہ شخص کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دو، یہ کہتا چلو دے دی، پھر مطالبہ کرتا نہیں ہے بھائی مہلت دے دو، حتیٰ کہ جب دیکھتا کہ اس کی حالت نہیں ہے، اس کی پوزیشن نہیں ہے رقم ادا کرنے کی، تو کہتا جا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دنیا میں تو قادر تھا اس بات پر کہ اس کی گردن کو پکڑ کے تو اس سے مطالبہ کرتا کہ میرے پیسے نکال، تو نے اس وقت میری رضا کی خاطر اسے معاف کیا، آج میں قادر ہوں تجھ سے بڑھ کر کہ میں تجھ سے پکڑ لوں کہ تو نے ایسی زندگی کیوں گزاری، لیکن جب دھرتی پہ تو نے معاملات میں نرمی رکھی، آج میں اپنے معاملے میں تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ الحمدللہ۔